بہادر سب سے طاقتور انسان جس نے اللہ کا دین قبول کر لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت بڑی قوت مل گئی۔ اب اس پر قریش جو ہے وہ بہت بڑھ کے انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی حل ہے، معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے، وگرنہ جیسے آپ قوت حاصل کر رہے ہیں، یہ قریش کا جو ایک اسلامی انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہوا ہے، معاذ اللہ دینی مقام، وہ تو مٹ جائے گا۔ یہ بت و تھانوں کی پوجا پاٹ، یہ ہمارے ہدیے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اس پر انہوں نے یہی کہا کہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے، معاذ اللہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے اور آپ کے قتل کے۔ اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غور و خوض کرنا شروع کر دیا کہ کیوں نہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام وسلم کو ہی میں قتل کر دوں۔ مگر اس سے پہلے نبی علیہ السلام وسلم نے جمعرات کے دن یہ دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام احب الرجلین علیک بعمر بن خطاب او ابی ابن جہل او بجہل بن اشام، یا رب ذوالجلال جو تمہیں دو شخص محبوب، ان میں سے جو شخص تمہیں دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے، وہ عمر بن خطاب یا بجہل بن ہشام، ان دونوں میں سے جس کو تو محبوب رکھتا ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ آپ نے دعا فرمایا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ننگی تلوار لی اور چل پڑے، دل میں تہیہ کر لیا کہ معاذ اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ختم کر دوں گا۔ مگر اس سے پہلے خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس تلوار لے جانے سے پہلے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات مجھے گھر سے باہر گزارنی تھی، تو میں جا کر بیت اللہ شریف کا جو غلاف ہے اس میں چھپ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھنی شروع کر دی۔ نماز میں آپ نے قرآن کی قرات کی اور آپ نے سورہ الحاقہ وہ تلاوت فرمائی۔ کہتے ہیں جب وہ قرآن کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نے کہا، میں نے اپنے دل میں یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، یہ تو شاعر ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، بے شک یہ کلام تو ایک بزرگ رسول کا ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، لیکن تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو کاہن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تلاوت فرمایا، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو، یہ تو جو جہانوں کا رب ہے یہ تو اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اس سے میں متاثر ہوا، یہ پہلا اسلام کا بیج تھا جو میرے دل میں ڈال گیا۔ مگر کیونکہ قریش جو تھے یہ صدیوں سے بتوں تھانوں کی پوجا پاٹ کرتے آ رہے ہیں، اور پھر ایک ماحول آزادی کا جس میں یہ شراب بھی پیتے ہیں، لونڈیوں کے گانے بھی سنتے ہیں، یہ فطری بات ہے کہ انسان جو ہے اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے تو آزادی کو پسند کرتا ہے۔ اس ماحول میں کہتے ہیں گو میں رہا
مگر میں غور ضرور کرتا تھا کہ جو میں نے کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بڑا اعلیٰ و عرفہ کلام۔ اب یہ گو اسلام کا بیج تو پڑ گیا مگر اس کی آبیاری نہ ہو۔ مگر اب سن لیں میرے بھائیوں، اب ننگی تلوار لے کر چل پڑے ہیں کہ آج معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں قضیہ ہی ختم کر دوں گا۔ جا رہے ہیں، ننگی تلوار ہے، چہرے سے غصہ نظر آ رہا ہے۔ تو راستے میں تو نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہا میں آج قریش کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ قضیہ ہی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کیا؟ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا معاذ اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، ان کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ کا کیسا مقابلہ کرو گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لگتا ہے تو بھی بد دین ہو گیا ہے، تو نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینے سے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لے۔ تیرا بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے، تیری بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہو چکی ہے، اور تیرے تو گھر میں اسلام آ گیا ہے اور تو چلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وہ نبی علیہ السلام والی بات بھول گیا، سیدھا بہن کے گھر۔ اب وہاں پر حضرت خبیب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بہنوئی اور بہن کو سورہ طٰہٰ جو ہے وہ سکھا رہے ہیں، ان کو قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں۔ ان کے پاس اس وقت جو ہے اب جیسے ہمارے پاس کاغذ کے اوپر قرآن مجید پرنٹ ہوا ہوتا ہے، اس وقت چمڑوں کے اوپر ان کو لکھتے تھے، جو ہرن کی کھال ہے اس کے اوپر لکھتے تھے، پتوں کے اوپر لکھتے تھے۔ تو بہرحال بڑی محنت سے قرآن لکھا جاتا تھا۔ تو وہ لکھا ہوا قرآن حضرت خبیب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن زید اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دستک دے دی۔ بہن نے اندر سے پوچھا کون؟ غصے سے کہا کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خبیب بن ارط جلدی سے اندر چھپ گئے، اور آپ کی جو بہن تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جلدی سے وہ قرآن بھی چھپا دیا۔ پھر دروازہ کھولا، آتے ہی بہن کو ایک جو ہے تھپڑ رسید کیا، اور بہنوئی کو جو ہے وہ گرا لیا، اور اس کے اوپر بیٹھ کر ان کو مارنا شروع کر دیا کہ تم بد دین ہو گئے ہو۔ آپ کی بہن نے جب دیکھا کہ یہ تو میرے خامد کو قتل ہی کر دے گا، وہ آگے بڑھی اور انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ روکا، کہا خبردار اب ان کو مارنا نہیں ہے، اور بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زور کا تھپڑ، آپ بہت طاقتور ہیں، میلہ اوقات میں آپ کشتیاں لڑتے تھے، اس میں بڑے بڑے جو قوت والے پہلوان ہیں، اوپر چوٹی کے لوگ جو ہیں ملک عرب کے پہلوان آتے تھے، ان کے ساتھ آپ کشتی لڑتے تھے۔ اب اتنے طاقتور بندے کا ایک تھپڑ پڑا ان کے منہ کے اوپر، ناک اور منہ سے ان کے خون جاری ہو گیا۔ اب صاف ظاہر ہے یہ استقامت دیکھی تو آپ کی بہن جو ہے اس نے کہا عمر اس لیے مارتا ہے ہمیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، میں نے حق کی گواہی دے دی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب دیکھا کہ بہنوئی بھی خون میں لت پت ہے، بہن بھی خون میں لت پت ہے، مگر اللہ کے دین کے اوپر قائم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ دیکھ کر کہا کہ تم کیا پڑھتے کیا ہو دین کے لیے؟ تو آپ کی بہن نے کہا اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے تو غسل کر، صاف لباس پہن، اللہ کے کلام کو
لا یمسہ الا المطہرون، صرف اور صرف پاک ہی اس کو چھو سکتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ غسل کیا، صاف لباس پہنا، اور اتنے میں حضرت خبیب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اندر سے نمودار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ عمر تجھے مبارک ہو، تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، اللہم اعز الاسلام بحب الرجلین علیک بعمر بن خطاب او ابو جہل بن حشام، یا اللہ اسلام کو قوت عطا فرما دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے، عمر بن خطاب کے ذریعے یا ابی جہل بن حشام کے ذریعے۔ تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی ہے، اور ان دونوں میں سے اللہ نے تجھے پسند کیا ہے۔ آپ کی بہن گئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن مجید وہ لے آئی، وہ حصہ جو لکھا ہوا تھا سورہ طٰہٰ کا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ان لوگوں میں سے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کو پڑھا۔ جب پڑھا اللہ کا کلام تو کہہ اٹھے یہ تو بڑا ہی عمدہ کلام ہے، یہ تو بڑا اعلیٰ و عرفہ کلام ہے، مجھے لے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان سے اللہ کا دین قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس وقت آپ کو بتایا گیا، آپ اس ساتھ بھی گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ تو دار ارقم جو ہے کوہ صفا کے ایک طرف تھا، وہاں پہنچ گئے، دستک دی، صحابہ کرام نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار جو ہے حمائل کیے ہوئے، یعنی کور کے اندر تلوار، تو صحابہ کرام سکڑنے شروع ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے کیا بات ہے، کیوں سکڑ رہے ہو؟ کہا جی بار عمر بن خطاب آیا ہے۔ انہوں نے کہا دروازہ کھولو، اس کو اندر آنے دو، اگر خیر سے آیا تو ٹھیک ہے، اگر شر سے آیا تو میں اس کی تلوار سے اس کا کام کر دوں گا۔ دروازہ کھول گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اندر تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ جب وحی ختم ہو گئی تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو آگے آنے۔ بالکل پہنچ گئے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب آقا علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، آپ نے کہا عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کا دین قبول کر لو؟ ایسا نہ ہو ولید بن مغیرہ کی طرف تیرے لیے بھی اللہ سے ودیت آ جائے اور تو پھر ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اور آقا علیہ السلام نے وہاں بھی پھر دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بالعمر بن خطاب، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے بلند تکبیر کہی اللہ اکبر، اور صحابہ کرام نے بھی بلند تکبیر کہی، اور جو ہے وہ تکبیر بیت اللہ شریف میں سنائی گئی۔ یہ پہلی بار اتنی بلند تکبیر تھی۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا 6واں سال ہے، 6 سالوں میں کسی کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اتنی کوئی بلند تکبیر کہی جائے کہ وہ مکہ مکرمہ کی فضا اس میں اللہ اکبر کا نعرہ لگے، اور اللہ اکبر اتنی بلند آواز سے کہیں۔ اللہ کے رسول نے کہی، آپ کے اصحاب نے کہی۔ اب سنیے، بڑے آدمی بڑے ہی ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ابھی مسلمان ہوئے ہیں تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ آقا علیہ السلام فرمایا ہاں بتاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زندہ رہیں تو کیا ہم حق پر ہیں، اور مریں تو ہم حق پر ہیں؟ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم زندہ رہو یا مرو تم حق پر ہو۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حق پر، اور آپ پھر حق کو چھپا کر بیٹھے ہیں،
پھر باہر نکلو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مجاہد تو مجاہد ہی ہوتے ہیں۔ اب تک اسلام چھپا ہوا، قریش کو معلوم ہی نہیں کون مسلمان ہے کون کافر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی قوت چھپائی ہوئی تھی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ وسلم باہر نکلو، تو آقا علیہ السلام نے کہا باہر نکلو۔ دو صفیں بن گئی، ایک صف کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری صف کے آگے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیچ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی معیت میں اب صحابہ کرام اللہ اکبر کے نعرے لاتے ہوئے، لا الہ الا اللہ تحلیل کہتے ہوئے، کوئی الحمدللہ کہتے ہوئے میرے بھائیوں وہاں سے چلے اور مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، اور بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے ہماری کسی کی جرت نہیں تھی کہ ہم سر عام نماز ادا کریں بیت اللہ شریف میں، ڈرتے تھے کفار ہمیں ماریں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اور میں کھڑا ہوں، جس نے نماز پڑھنی ہے تم نماز پڑھو، اب کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے نماز بھی پڑھی، کفار دیکھتے رہ گئے، اور ہم نے بیت اللہ شریف کا طواف بھی کیا۔ اب یہ ہوا، یہ معاملہ اب کفار دیکھ رہے ہیں مگر کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی مسلمانوں کو روکے۔ اس کے بعد آپ نے مسلمانوں سے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو جہل۔ سیدھے گئے اس کے گھر میں جا کر دستک دی۔ ابو جہل کے گھر میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں گئے، وہ اس نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا اہلاً و سہلاً، مرحبا یا سردار۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سن، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو ابو جہل نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اندر سے کہنے لگا تیرا برا ہو کہ تو بھی بے دین ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں، سن، میں نے اللہ کا دین قبول کر لیا۔ پھر آپ سیدھا اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے گھر گئے، وہ بھی بڑا اسلام کا دشمن تھا۔ اس کو کہا ماموں بات سن، میں نے اللہ کا دین قبول کر لیا ہے، تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پھر ایک شخص تھا جو بات پیٹنے کا بڑا ماسٹر تھا، بات کو بڑھا کر لوگوں تک پہنچاتا، اس کا نام تھا جمیل بن معمر۔